گیبی اپنے دفتر میں واحد ایسی لڑکی تھی جو سب سے تھوڑی الگ سی تھی۔ نہ کسی سے بات چیت، نہ کوئی اضافی بات، اور نہ ہی کوئی ادائیں۔ اس کے دفتر کی باقی ساری لڑکیاں کافی زیادہ امیر اور اس ماڈرن دور میں جی رہی تھیں۔ سیمسون نامی اس آفس کے باس کو متاثر کرنے کے لیے اکثر وہ لڑکیاں کافی تیار ہو کر آتیں، اور سیمسون کی گندی نظریں جب ان پر پڑتیں تو ان کے کام کا بوجھ بھی وہ گیبی کے سر پر ڈال دیتا اور خود ان کو کہیں باہر لے کر چلا جاتا۔ گیبی بھلے جتنی اپنی حیا پر عمل اور محنت کرتی، لیکن وہ ان آفس کی لڑکیوں کے سامنے ہمیشہ پیچھے رہ جاتی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس نوکری یا ظلم کو کبھی نہ سہتی، لیکن گھر پر بیمار ماں اور اپنے چھوٹے بھائی کی معصوم شکل جب اس کے چہرے کے سامنے آتی تو وہ بس خاموش ہو کر ہاں کہہ دیتی، جبکہ اندر سے وہ اس ظلم سے بھر چکی تھی۔ ایک شام جب گیبی اپنا کام ختم کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اپنے کمرے سے سیمسون ماریجینا نامی لڑکی کے ساتھ مسکراتا ہوا نکلا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا گیبی کی طرف آیا۔ او ہیلو گیبی، کیا تم گھر جا رہی ہو؟ جی سر، میں نے ای میلز بھیج دی ہیں۔ اب کل جیسے ہی رسپانس آئے گا تو شاید ہماری وہ ڈیل پکی ہو جائے۔ اوہ دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ۔ اچھا، ایک چھوٹا سا کام کیا تم اور کر سکتی ہو گھر جانے سے پہلے؟ جی سر، وہ کیا؟ وہ یہ ماریجینا کے حصے کی ای میلز بھی بھیج دو گی تم؟ ارے سر، کتنی ای میلز ہیں؟ یہ کوئی 13، اور ہاں وہ لکھنی پڑیں گی تمہیں بس۔ سر لیکن یہ کام ماریجینا خود کیوں نہیں کر سکتی؟ ارے وہ بات دراصل یہ ہے کہ اس کے گھر پر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اور ماریجینا بھی بالکل تمہاری طرح ہے، یہ بھی کسی کے ساتھ گھر نہیں جاتی، اسی لیے مجبوراً مجھے اسے چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، واقعی آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، سمجھنے کی کوشش کرو گیبی۔ ماریجینا نے ایک زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ ایسا کہا اور سیمسون کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ گیبی کا دل کیا کہ پاس پڑا ہوا لوہے کا ڈنڈا ان دونوں کے سر پر وہ دے مارے، لیکن پھر اسے اپنی معصوم بیمار ماں اور پیارا سا چھوٹا بھائی نظر آئے، اور ان کی وجہ سے اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ 13 بڑی والی ای میلز لکھتے ہوئے اسے تقریباً شام 6 بجے سے رات کے 12 بج گئے تھے۔ آفس میں اب بس کچھ ہی لوگ موجود تھے جن کے چہرے گیبی کے لیے نا پہچاننے والے تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو نائٹ شفٹ کے لیے یہاں جاب کرتے تھے، لیکن گیبی کا ان میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ گیبی نے ان سب سے مدد لیے بغیر آفس سے نکلنا ہی غنیمت جانا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ چاند اپنے ڈیرے لیے آسمان پر چمک رہا تھا۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی سردی اپنی چوٹی پر تھی۔ دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں اور بڑے سے سنسان روڈ پر ایک نوجوان اکیلی لڑکی گیبی اکیلے اپنا راستہ کاٹ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں اس سنسان بڑے سے راستے پر کوئی ایرا گیرا انسان آ کر اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ گیبی عام طور پر ہمیشہ اسی راستے سے گھر کے لیے نکلتی تھی، لیکن ہمیشہ شام 6 بجے اس رات کے اس پہر وہ راستہ اس کی روڈ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف سے خطرہ ہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اب مین روڈ پر آ چکی تھی، لیکن مین روڈ بھی بالکل سنسان تھا، اور وہاں رکنا
خطرے سے خالی نہیں تھا۔ روڈ پر بس چند گاڑیاں گزر کر جا رہی تھیں، لیکن اس وقت کوئی بس یا چنچی وہاں سے نہیں گزر رہا تھا۔ ابھی وہ کشمکش میں پھنسی ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے اسے ایک آواز سنائی دی۔ دور سے کوئی گاڑی اس کی جانب آ رہی تھی۔ جب گاڑی کی روشنی کم ہوئی اور گیبی نے ذرا غور سے گاڑی کی چھت کی طرف دیکھا تو بورڈ لگا ہوا تھا ٹیکسی، اور وہ ایک پرانے زمانے کی ٹیکسی تھی جو اب بالکل گیبی کے سامنے کھڑی تھی۔ گاڑی کا شیشہ جیسے ہی نیچے ہوا تو گیبی کی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت پر اسرار نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جی محترمہ، اس طرح آدھی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہاں جانا ہے آپ کو؟ جی جانا تو غازی سوسائٹی ہے، لیکن وہ یہاں سے اچھی خاصی دور پڑتی ہے۔ ارے محترمہ، جگہ جتنی بھی دور ہو، میرا کام تو آپ کو وہاں پہنچانا ہے نا۔ آئیے بیٹھیے۔ ارے ایسی بات نہیں ہے جناب، بات ایسی ہے کہ میں روزانہ وہاں 40 روپے میں جاتی ہوں، چنچی میں شام کو، لیکن ابھی میرے پاس اس پر اسرار نوجوان شخص نے گیبی کی بات کو کاٹتے ہوئے بولا، محترمہ آپ کے پاس بھلے 40 روپے ہوں یا 4 روپے، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنی رات اتنی سردی میں ایک لڑکی سنسان روڈ پر کھڑی ہو، یہ مجھے منظور نہیں۔ بیٹھ جائیے، جو دینا ہوگا دے دیجیے گا، لیکن پلیز آپ اندر بیٹھ جائیں، یہ جگہ سیف نہیں۔ گیبی کو اس پر اسرار ڈرائیور کا یہ انداز بہت پسند آیا اور بنا جھجک کے وہ اس کی کار کے اندر بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیور بھلے گیبی کے لیے انجان تھا، لیکن اس کا بولنے کا انداز اور اس کی اچھی شخصیت کا اثر اس پر ہو چکا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی گیبی کی نظر اس ڈرائیور پر ہی تھی کہ وہ ڈرائیور بولا، محترمہ آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال پوچھوں؟ جی پوچھیے۔ بہت شکریہ۔ اتنی رات میں آپ اس سڑک پر کیا کر رہی تھیں؟ اگر آپ کہیں جاب کرتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کسی عورت کا آفس سے اتنی رات گئے نکلنا مناسب ہے۔ جی وہ میری ایک سہیلی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے اس کے حصے کا کام بھی میں نے کیا، اسی لیے آج دیر ہو گئی۔ اوہ لگتا ہے بہت قریبی سہیلی ہے آپ کی۔ جی ایسا ہی سمجھ لیں۔ واہ، آج کے زمانے میں آپ جیسے لوگ اب اور بھی زیادہ کم ہی ملیں گے، افسوس۔ یہ بات کرنے کے بعد گیبی کو وہ اجنبی پراسرار ڈرائیور تھوڑا عجیب سا لگا۔ پہلی بار اسے انکمفرٹیبل سا محسوس ہوا، لیکن وہ بس چپ چاپ بیٹھی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب اپنی منزل پر پہنچے گی۔ تبھی گاڑی نے ایسی جگہ موڑ لیا جو جگہ گیبی کے لیے نامعلوم تھی۔ اس نے آج تک اتنا سنسان روڈ یا جنگل نہیں دیکھا تھا۔ جناب آپ نے گاڑی یہ کہاں موڑ لی؟ گیبی نے پوچھا۔ اس پر اسرار ڈرائیور کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ او ہیلو، تم سے بول رہی ہوں، یہ گاڑی تم نے کہاں موڑی ہے؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی اس پر اسرار ڈرائیور نے ایک بھاری اور خطرناک سی آواز میں ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، میڈم آپ کچھ حقیقی خوفناک دیکھنا چاہتی ہیں؟ اس کی بات اور آواز سن کر گیبی کی تو سٹی گم ہو گئی، سانسیں تیز چلنے لگیں، ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے، اور وہ جو ڈرائیونگ سیٹ کے پاس اپنا منہ کرے جو کچھ بھی اس ڈرائیور کو بول رہی تھی، اب گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، اور تبھی اس ڈرائیور نے اپنا سر پیچھے کیا، اور جو منظر سامنے تھا، اگر اسے کوئی عام انسان دیکھتا
تو شاید وہ زندہ نہیں بچتا، لیکن گیبی کے اوپر شاید اللہ کا کوئی ہاتھ تھا کہ وہ جان سے نہیں مگر خوف سے اپنے ہوش ضرور کھو بیٹھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک اندھیرے سے منحوس گندے سے کمرے میں پایا۔ بالکل ایسی جگہ تھی جیسے زمین پر کسی نے دوزخ کھول لی ہو۔ گیبی ابھی بھی خوف میں تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ جب وہ ٹیکسی ڈرائیور پیچھے مڑا تھا تو اس کا چہرہ بے انتہا بھیانک اور بدصورت تھا، جیسے جہنم کی کوئی مخلوق زمین پر آ گئی ہو۔ لمبے لمبے دانت، اس کے بال اچانک سے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے تھے اور سفید ہو گئے تھے۔ آنکھیں ہری رنگ کی تھیں، اور توبہ اس کی وہ بھیانک ترین مسکان جو اس نے گیبی کو دیکھتے ہوئے اپنے لمبے دانتوں کے ساتھ کی تھی۔ گیبی کو تو جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہوں۔ وہ بے بس ہو کر اس کمرے کے ایک کونے میں گر گئی اور آنسوؤں کی بارش اس نے اپنی آنکھوں سے کر دی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ کسی شیطان کے چنگل میں پھنس گئی ہے اور اب یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن تبھی گیبی نے جیسے اپنے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں بند کیں تو اس کے سامنے اس کی ماں اور چھوٹا بھائی آئے۔ جیسے اس کے دماغ میں یہ دونوں آئے، گیبی کے اندر پتہ نہیں کیسی ایک ہمت جمع ہوئی اور وہ وہاں سے اٹھی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس آدم خور شخص کا مقابلہ کرے گی اور وہاں سے نکلے گی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ زمین تک سایہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گیبی نے جب پوری ہمت جمع کی اور جھک کر زمین سے وہ زنگ لگا ہوا لوہا اٹھایا، تبھی اس نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی سی نیلی روشنی آ رہی تھی، جیسے کوئی پرانی ٹیوب لائٹ کہیں دور فلکر کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ تھا، اس کا دل کانپ رہا تھا اور اس کی سانسیں اسی اندھیرے کمرے کی سردی سے تھر تھر کر رہی تھیں۔ گیبی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلا۔ ایک لمحہ سامنے ایک ایسا لمحہ تھا جو اس کی زندگی کا سب سے بھیانک منظر بن گیا۔ دروازہ جیسے ہی پورا کھلا، اس کے سامنے جو منظر تھا وہ انسان کو زندہ ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ دروازہ کھلتے ہی گیبی نے اپنی ناک پر زور سے اپنا ہاتھ رکھا، کیونکہ ناقابل برداشت بدبو کا جھونکا اس کمرے سے باہر نکلا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چھت سے لٹکے ہوئے انسانی بازو، پاؤں، کٹی ہوئی گردنیں اور کٹے ہوئے جسم جھول رہے تھے۔ کچھ اعضاء بالکل نئے تھے، کچھ آدھے تھے اور کچھ سڑ گئے تھے۔ گیبی نے اپنا ناک دبا لیا۔ گیبی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلنا چاہتی تھی۔ اوہ گاڈ! اس نے ہلکی سی صدمے بھری آواز میں کہا۔ پھر اس نے ایک اور چیز دیکھی، ایک ٹیبل پر آدھا کھایا ہوا انسانی جسم، جیسے کسی درندے نے آدھا کھا کر اسے چھوڑ دیا ہو۔ گیبی کا دل گھبرانے لگا پہلے سے بھی زیادہ۔ سارا دماغ اس کا گھوم گیا، اسے چکر آنے لگے، اور تبھی اس نے اپنے پیچھے ایک ہلکی سی گہری سانس محسوس کی۔ گیبی نے ڈر کے مارے آہستہ سے اپنا سر پیچھے موڑا اور وہ دیکھا، وہ آدم خور اسی ڈرائیور کا اصلی روپ،
وہ لمبا چوڑا پیلی چمڑی والا جسم، ہری ہری آنکھیں جو اندھیرے میں جل رہی تھیں، پوشیدہ سفید بال، اور سب سے خطرناک اور بھیانک مسکراہٹ۔ منہ سے باہر وہ دانت، وہ لمبے گیلے خون سے بھرے ہوئے دانت، اور وہ خوفناک مسکراہٹ جو وہ اسے دیکھ کر رہا تھا، بالکل خاموشی سے، جیسے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر وہ مسکرایا۔ گیبی اسے دیکھتے ہی کانپ گئی، جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ وہ آدم خور ایک دم اس کی طرف بھاگا۔ گیبی چیخ نہیں سکی، اس کا گلا بند ہو گیا۔ وہ تیزی سے الٹی طرف بھاگی۔ پہلا دروازہ اسے لاک ملا، دوسرا دروازہ بھی اس نے بند پایا۔ اس کا خون جمنے لگا۔ تیسرا دروازہ بھی بند۔ صرف ایک راستہ بچا تھا، اور وہ تھی کھڑکی۔ گیبی نے پوری طاقت سے کھڑکی پر ایک پاس پڑی ہوئی کرسی دے ماری۔ شیشہ آدھا ٹوٹا اور آدھا رہ گیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور وہ ہمت نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ ہمت ہار بھی نہیں رہی تھی۔ پیچھے سے وہ درندہ گیبی کے اچانک سے اتنا پاس آ گیا تھا کہ گیبی کو اس کی گرم سانس اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار ساری کھڑکی کا شیشہ گیبی نے توڑ دیا۔ گیبی نے اس آدم خور کو اسی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے کانچ کا ٹکڑا دے مارا، جس سے وہ پیچھے جا گرا، اور گیبی نے بنا سوچے سمجھے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ زمین گیلی تھی، وہ پھسل کر مٹی میں گر گئی۔ پیچھے سے اس آدم خور کا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکل کر ہوا کو جھپٹا۔ گیبی کے شیشہ مارنے سے وہ زخمی ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے منہ کے اثر سے لگ رہا تھا جیسے اب وہ بہت غصے میں ہے۔ گیبی نے سیدھا بھاگنا شروع کیا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ گیبی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس موسم کو وہ انجوائے کرتی ہے، آج وہی موسم اسے اتنا خوف زدہ محسوس کروائے گا۔ بجلی چمک رہی تھی۔ جنگل کا راستہ کالی مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ گیبی دوڑتی گئی۔ وہ بارش کے پانی میں بھیگ چکی تھی۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ پاؤں میں مٹی پتھر۔ پیچھے سے وہ درندہ بے انتہا رفتار سے پیڑوں کے بیچ سے آ رہا تھا۔ کبھی اس کی گراٹ سنائی دیتی، کبھی اس کی بھاری سانسیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ آدم خور اتنا پاس تھا کہ اس کا سایہ گیبی کی کمر تک آ گیا، مگر گیبی نے ہار نہیں مانی۔ گیبی چیخ کر اور تیز بھاگی۔ بارش نے زمین کو پھسلنا بنا دیا تھا۔ پھر گیبی کے پاؤں نے ایک بڑا پتھر چھو لیا۔ وہ گر گئی پوری طاقت سے زمین پر۔ مٹی، پانی، خون سب ایک ہو گئے۔ وہ آدم خور اس سے بس اب چند قدم دور تھا۔ آنکھیں چمکتی ہوئیں، منہ کھلتا ہوا، دانت بار۔ گیبی کی چیخ آخر کار نکل ہی گئی۔ پھر ایک دم ایک ٹرک بجلی کی رفتار سے جنگل کی پٹی سے نکل کر اس آدم خور کو سیدھا آ کے لگا۔ اس کا جسم ہوا میں اچھلا، پھر پیڑوں سے ٹکراتا ہوا اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا۔ گیبی بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، وائٹ لائٹ، ہاسپٹل کی اسمیل، آکسیجن کی ہلکی آواز، اور سامنے اس کی ماں اور اس کا چھوٹا بھائی، دونوں کے چہروں پر آنسو اور سکون۔ گیبی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ماں نے اس کا سر چوما۔
گیبی عرف گیبریلا اپنی ماں کی باہوں کو لگتے ہوئے رو پڑی۔ اس دن کے بعد گیبی واپس کبھی اس آفس نہیں گئی۔ سیمسون اور جیسی اور اس جیسی لڑکیوں کی زندگی سے وہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ قسمت نے اس کے لیے کچھ بہتر لکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد گیبریلا کو ایک نئی بہت اچھی جاب مل گئی، جہاں پیسہ، عزت، سکون اور انسانیت دونوں تھے، اور کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ وہ آدم خور آخر کون تھا۔ مگر گیبریلا جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تو آج بھی اس کا دل کانپ اٹھتا۔